مسئلہ بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد صاحب زادی نے تین بچیاں تو انتقال کر گئی تھی، حضرت رقیہ چلی گئی تھی، حضرت ام کلثوم چلی گئی تھی، حضرت زینب چلی گئی تھی، حضرت فاطمہ ہی رہی تھی۔ تو انہوں نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میراث کا دعویٰ کیا کہ میرے باپ کی جو جائیداد ہے، بنو نذیر کی جائیداد، کھیت باغات اور خیبر کے خمس کی جائیداد، اور خمس کو تو چھوڑو، فدق ایک گاؤں تھا یا ایک قلعہ تھا، وہ مساحت سے بتا ہوا تھا۔ تو ان تمام جائیدادوں میں اور اس کے علاوہ دیگر تمام ممتلکات میں حصہ مانگا، بیٹی کا آدھا حصہ، اور چچا اسما ہے، حضرت عباس اسما تھے، انہوں نے آدھا مانگا، اسما کا آدھا حصہ اسما کا۔ تو حضرت عباس تو آئے نہیں، بیٹی صاحبزادی آئی، جب بیٹی کو مل جائے گا چچا کو ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ آقا یہ کہا کہ آپ جب ملیں گے تو آپ کے ممتلکات، آپ کے املاک کس کو ملیں گے؟ تو ابوبکر نے کہا میرے ورثہ کو ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا کے ممتلکات مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ ان کو سمجھایا کہ ان جائیدادوں کے حضور مالک نہیں تھے، کنٹرولر تھے، قاسم تھے، اور ان کے علاوہ جو دیگر چیزیں جو حضور کی ملکیت تھی جیسے گھریلو ساز و سامان، حضرت ابوبکر نے بتلایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، لہذا جو دیگر گھر میں جو حضور کی ملکیت کی جو چیزیں تھیں ان میں بھی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ حضور حضرت ابوبکر نے تبرک کے طور پر کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، حضرت انس کو وہ کٹورا دیا، وہ انگوٹھی جس میں محمد رسول اللہ تھا وہ حضرت ابوبکر نے خود رکھا، ایسا ہر چیز بات دی تبرک۔ اور یہ جو جائیدادیں تھی یہ تو کنٹرولر ہونے کی حیثیت سے تھی، اس کے بعد کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک قاعدہ ہے جو ہماری کتاب میں سے اڑایا ہے، شیعوں نے کم وقتوں نے اڑایا ہے، اور سنن بیہقی میں یہ روایت ہے، وہاں قاعدہ زہری ہے۔ اور پھر یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے، حضرت عائشہ کی روایت چلتے چلتے بیچ میں امام زہری نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے کہ حضرت فاطمہ غصے ہو گئی اور انہوں نے اپنی وفات تک حضرت فاطمہ حضور کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہے، تو وفات تک انہوں نے وہ ابوبکر سے بولی نہیں، غصے ہو کر ناراض ہو کر چلی گئی۔ یہ بیچ میں ٹکڑا یہ امام زہری کی بلا، اور امام زہری ایسا بدھا مارتے تھے، امام زہری علیہ السلام ان کو پکی حدیثیں یاد تھی، سب سندیں یاد تھی، لیکن مرسل روایتیں ان کی شیخ اللہ شیخ محض برچائی ہوتی تھی۔ اور جلد ثانی میں کتاب التعبیر کے بالکل شروع میں تم نے امام زہری کی روایت پڑھی ہے، بلغنی کہہ کر کے انہوں نے یہ بات پہنچی ہے، کیا کہا؟ پہلی وحی آئی 5 آیتیں آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، بس اس وقت حضور کو یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ آپ کو نبوت دی جا رہی ہے، یہ نہیں بتلایا تھا، اسی لیے پریشانی ہوئی تھی۔ اور حضرت خدیجہ ورقہ کے پاس لے گئی تھی، اور ورقہ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ناموں سے اکبر آتا تھا وہی فرشتہ آیا تمہارے پاس۔ تو اگر جبرائیل یہ بتا کر گئے ہوتے کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ کی طرف سے وحی ہے اور آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے، تو گھبرانے کا ضرورت ہے۔ پھر وہی 3 سال بن رہی، یہ بھی غلط ہے، میرے نزدیک 6 مہینے بن رہی۔ اس عرصے میں
امام زہری کہتے ہیں کہ حضور پریشان ہوتے تھے، اونچے پہاڑ پر چڑھتے تھے اور نیچے اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے تھے، اور جبرائیل ظاہر ہوتے تھے، وہ آ کر تسلی دیتے تھے۔ یہ سب امام زہری نے بڑھایا، ولا نہیں کہتے بڑھایا، سند کچھ نہیں۔ تو یہ امام زہری ایسا کرتے تھے۔ امام زہری کے زمانے کے ایک بڑے حضرت تھے ربیعۃ الرائے، امام مالک علیہ الرحمہ کے استاد، انہوں نے امام زہری کو ٹوکا ہے کہ آپ حدیث بیان کرتے کرتے بیچ میں اپنی باتیں کیوں گھساتے ہیں؟ پہلی حدیث جو آئی ہے اس میں امام بخاری نے تحنث کے معنی، یہ تحنث کا تعبد، یہ تحنث کا ترجمہ تعبد کیا امام زہری نے کیا ہے، یہ بیچ میں ایسا گھساتے تھے۔ تو اب یہاں قالا کہہ دیا، یہاں قالا زہری کہہ دیا، جب یہ ساری بات کہ حضرت فاطمہ غصے ہو گئی اور ناراض ہو کر چلی گئی اور موت تک انہوں نے بات نہیں کی، یہ سب امام زہری کا بڑھایا ہوا ہے۔ پھر آیا شروع سے حضرت عائشہ کی روایت چل رہی ہے، پھر دوبارہ قالت کی کیا ضرورت؟ کس نے یہ اڑایا ہے؟ یہ دو شخص سے یہ کام کرتے تھے، ایک تو شیعہ اور ایک غیر مقلد۔ یہ کتابوں میں گڑبڑ کرتے تھے، اب تو کتابیں چھپتی ہیں تو گڑبڑ کرنے کا موقع نہیں رہا، اب بھی یہ غیر مقلدین گڑبڑ کرتے ہیں۔ جو شاملہ کر کی کتابیں ہیں، مکتبہ شاملہ کمپیوٹر میں جو شاملہ ہے، اس میں کتنی ہی گڑبڑیں کم وقتوں نے کر رکھی غیر مقلدین نے، سمے کے سمے غائب کر دیتے ہیں۔ اس لیے مکتبہ شاملہ میں جو کتابیں ہیں اس میں کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو شیعہ ہیں، ایک زمانے میں شیعوں کا اتنا اثر تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے پر بوستان میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ کنم بر ایمان خاتمہ۔ یہ اپنے زمانے کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، شیخ سعدی کے زمانے میں ایران کا بادشاہ شیعہ تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ شعر کہا ہے بحق بنی فاطمہ۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر جتنے بادشاہ مغل خاندان کے گزرے ہیں، ان سب کو تخت پر چڑھاتے بھی تھے شیعہ، اتارتے بھی تھے شیعہ۔ اور یہ سادات بادشاہ، ان کے 12 گاؤں تھے، ان کا زیادہ تر حصے شیعوں کی حکومت تھی۔ جزیرۃ العرب میں تو شیعوں کی کبھی حکومت نہیں رہی، ایران اور شام میں بھی نہیں رہی، لیکن ایران وغیرہ میں اور انڈیا میں نہیں، ہندوستان میں شیعوں کی حکومت تو نہیں رہی، مگر وہ سنیوں کی حکومت تھی، لیکن لگام شیعوں کے پاس تھی۔ انگریزوں کے زمانے میں جتنے نواب تھے سب شیعہ تھے، حیدرآباد کا نواب شیعہ تھا، رامپور کا نواب شیعہ تھا، ٹونک کا نواب شیعہ تھا، سب شیعہ تھے۔ اور دلی کی گدی پر سادات بادشاہ ہی شیعہ چڑھاتے تھے، اتارتے تھے، جب چاہے اتارتے تھے، جب چاہے اتارتے تھے۔ دیوبند آدھا شیعہ تھا، سارا مغربی یوپی شیعوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے محلے میں اب بھی امام باڑہ ہے۔ تو امام حضرت شیخ سعدی کو بھی یہ شعر بوستان میں کہنا پڑا، جگ مار کر کہنا پڑا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر ایما کنم خاتمہ۔ یہ دور تھا، ایک زمانہ تھا، اس وقت کتابیں تو ختم ہی تھی اور سب جگہ پر انہی کا ہولڈ تھا، تو کتابوں میں گڑبڑیں کم وقتوں نے بہت کر رکھے۔
یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھ رکھا ہے، بخاری کے نسخوں میں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھ رکھا ہے، یہاں سے پورا اڑایا ہے، کاغذ زہری اڑا دیا تاکہ حضرت عائشہ کا بیان ہو جائے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہوتا ہے، پھر دوبارہ کاغذ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی گڑبڑ کی۔ اسی طرح سے ترمذی شریف میں رفع یدین کا جو باب آیا ہے تو ایک تو رفع یدین کا باب ہے، پھر ایک ترک رفع کا باب ہے، وہاں سے سارا باب ہی اڑا دیا۔ یہ غیر مخلفین کی کارستانی اور یہ شیعوں کی کارستانی، اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، دیکھو